السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ۔ یہ ابتدائی حکم ہے جو ربا کے بارے میں آیا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات سے پہلے نازل ہوا۔ نزول کے اعتبار سے یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیات ربا سے پہلے نازل ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اضعافا مضاعفہ، دگنا اور کئی گنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ربا کے ساتھ دگنے چگنے کی بات کی گئی۔ دگنا چگنا یا سود در سود یا مرکب سود نہ کھاؤ۔ یہ مرکب سود کیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کو قرضہ دیا جاتا تو اس کی ایک مدت مقرر کی جاتی، جو کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ تو یہ طریقہ اس وقت بھی راج تھا۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپے قرض دیتا ہوں 1 سال کے لیے، اور اس پر 100 روپیہ سود ہوگا۔ اب مدت گزر گئی، لیکن مقروض قرض دینے کے قابل نہ تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ تم 6 مہینے کی مدت بڑھا دو، میں تمہیں سود کی قیمت زیادہ دے دوں گا، یعنی سود کی رقم میں اضافہ کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 6 مہینے میں تمہیں پھر 200 روپے سود دینا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے پھر گزر گئے، اب وہ مقروض قرض دینے کے قابل نہیں۔ وہ پھر کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مجھے 6 مہینے کی مدت اور دے دو، میں 100 روپے سود اور بڑھا دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ 6 گزر گئے، پھر وہ نہیں دے سکا، اور یوں جتنی جتنی مدت بڑھتی گئی اتنا اتنا سود بڑھتا گیا، حتیٰ کہ وہ اصل قیمت سے بھی بڑھ گیا۔ تو اس کو سود مرکب کہتے ہیں، یا سود در سود، سود پر سود چڑھتا گیا، اضعاف مضاعفہ ہوتا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں چوٹ لگی ہوئی ہے، سب زخمی ہیں، اور اس موقع پہ کہا جا رہا ہے سود کا لینا دینا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے میرے بیٹے کو چوٹ لگ جائے کچھ، تو وہ جس کو بہت دکھی ہوتا ہے نا، بہت کسی تڑپ میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں اکیلے میں اس کو اکثر یہ کہتی ہوں، دیکھو اگر تم باقاعدہ نماز نہیں پڑھو گے نا، یا اگر تم ہمیشہ سچ نہیں بولو گے، دیکھو پھر قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت چوٹ لگے گی، اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی۔ بس ایک چھوٹا سا جملہ، اور اس کے بعد پھر دوسری گفتگو۔ کیونکہ اس وقت انسان کے کان جو کھلے ہوتے ہیں نا، وہ عام وقت میں نہیں کھلتے۔ جنگ احد سے جو جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر مسلمان ایک شوق میں تھے، سخت چوٹ کھائے ہوئے تھے۔ قرحن کا لفظ آگے آتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کو قرحن کہتے ہیں، زخم کھائے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے سود نہیں لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود نمائندگی کرتا ہے مال کی محبت کی، یعنی سود لینے والا دراصل اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، مال کے معاملے میں انتہا درجے کا خود غرض ہے۔ اور جنگ احد میں جو ناکامی ہوئی تھی مسلمانوں کو، اس کے پیچھے ایک خاص بڑی وجہ مال کی محبت ہی تھی، کیونکہ جب درے پہ متعین لوگوں نے دیکھا کہ نیچے والے لوگ تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی اور آگے وہ بھی لوٹنے۔ اس موقع پر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، بظاہر یہ جو تمہیں شکست ہو رہی ہے، اس کا وقتی سبب یا وجہ کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات دور تک ہیں۔ اس کامیابی کے لیے تمہیں اپنے معاشرے کے اندر اور بھی چیزوں کی اصلاح کرنا ہوگی، کچھ اور چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھیں کسی جگہ پر مسلمان ناکام ہوں اور ان سے یہ کہا جائے
سود کا لین دین چھوڑ دو. مشکل یہ ہے کہ اب جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، روح نہیں رہے گی. آج ہم سب کتنے کتنے قرآن ختم کرتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہی قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا مت کھاؤ، ربا نہ لو. اور کس کثرت سے مسلمان ربا کے لین دین میں خوشی کے ساتھ شریک ہیں، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ربا نہ لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حرام کام چھوڑ دو، تب اللہ کی مدد آئے گی. اور خصوصاً سود کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک طبقے میں تن آسانی آ جاتی ہے، وہ کام کوئی نہیں کرتا، پیسے پہ پیسہ بڑھاتا رہتا ہے، اور حرام خوری پر بے حس ہو جاتا ہے. پھر حرص اور بخل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں قوم کے درمیان، لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت کا ذریعہ بنتی ہے. جو لینے والا ہے اس کے لیے محبت دلوں میں کہاں سے آ سکتی ہے جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تو اسلام کیا فضا پیدا کرتا ہے؟ دینے والے بنو، مما رزقناہم ينفقون سے لے کر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو وہاں پر جہاں آغاز اور انتہا ہی دینے سے ہوتی ہے، وہاں پھر سود لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی گنجائش رہ بھی نہیں جاتی. چند ایک احادیث سود کے بارے میں جو آپ کو پہلے نہیں سنائی گئی تھی. حضرت عون ابی جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت، ٹیٹوز جو بناتے ہیں نا، کیونکہ پہلے خواتین کیا کرتی تھی، پرماننٹ قسم کا میک اپ کر لیتی تھی. اچھا اب بھی کرتی ہیں. گودنے والی عورت اور گدوانے والی، یعنی پرماننٹ میک اپ کرنے والی اور کروانے والی، دونوں پر سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اور کتے کی قیمت، یعنی کتا نہیں بیچ کے قیمت لے سکتا، رنڈی کی کمائی سے، یعنی پروسٹیٹیوٹ کی کمائی سے ممانعت فرمائی ہے، اور مصور پہ لعنت بھیجی ہے. بخاری اور ابو داؤد کی روایت. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے مفاسد 70 سے زیادہ ہیں، سود کی خرابیاں 70 سے زیادہ ہیں، اور شرک اس کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن مسعود سے روایت ہے، جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا انہوں نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیا. اور عذاب کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں جو بظاہر نظر نہ بھی آئیں لیکن انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی، یعنی یہ 3 چیزیں بہت عام ہو جائیں گی، حتیٰ کہ دلوں سے پھر برائی بھی نکل جائے گی کہ یہ برا بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سود کے ذریعے زیادہ مال کمایا انجام کار اس میں کمی ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص سود کے ذریعے مال بڑھا رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ایک دم گرے گا، کمی ہوگی اس میں. پھر اسی طرح عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ غرور اور تکبر، لہو و لعب کی حالت میں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیر بنیں گے، کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا، گانے والی عورتیں رکھیں، شراب پی اور سود کھایا، اور ریشم کا لباس پہنا. یہ عبداللہ بن امام احمد نے روایت کی. امام احمد کے ایک بیٹے بھی ہیں نا عبداللہ، وہ بھی راوی ہیں. پھر اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، چھہارے کا چھہارے سے، نمک کا نمک سے برابر، اور ہاتھ دو ہاتھ نقد ہونا چاہیے. جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا اس نے سودی معاملہ کیا. لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں، یعنی جس قرض پر بھی زیادہ واپس آئے، چاہے وہ کھانے کی بھی کوئی قسم ہو تو وہ بھی سود میں شمار ہوتی ہے.
یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ادھار لینے کی نوبت بھی آتی ہے کہ چلو گاؤں وغیرہ میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری چینی ختم ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں، 1 کپ چینی دے دیں، 1 کلو چینی دے دیں، یہ جگ بھر کے دے دیں، یہ گلاس بھر کے دے دیں، اور جب واپس لوٹائے تو وہ زیادہ کر کے واپس لے کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہ 1 جگ لے جاؤ لیکن واپسی پہ 1 کپ زائد لانا. تو یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے، چاہے وہ نمک میں ہو، چاہے چینی میں ہو، چاہے گیہوں جو میں ہو، کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اگر لین دین ہو رہا ہے، ادھار ہو رہا ہے اور اس میں برابر کا نہیں بلکہ زائد اور کم پہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. چلیے تو کیا فرمایا کہ تم سود چھوڑو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار، آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ کون سے کافر ہیں؟ آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ سود کے لین دین میں حرج کوئی نہیں اور یہ گناہ نہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے انکار ہے اللہ کے حکم کا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی بات مانو عام حالات میں بھی، لیکن آپ کو جیسا کہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ اس خاص کانٹیکسٹ میں بھی آیت کو رکھیں، اس سے اگلے اور پیچھے کو بھی دیکھیں. تو یہ کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے؟ سود سے منع کیا گیا اور پھر اس کے بعد انکار کرنے والوں کو وعید سنائی گئی اور پھر ساتھ تاکیدی حکم دیا گیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. وسارعوا، اور جلدی کرو، دوڑو، کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ، اور جنت کی طرف. یعنی دنیا کے مال اور دنیا کی چیزوں کی محبتوں میں دوڑ دوڑ کر اب بس کرو، اب اللہ کی طرف دوڑو. ان گناہوں کی معافی چاہو جو پچھلی زندگی میں ہو گئے، چاہے وہ بھول چوک کے تھے یا جیسے بھی، جو ہو گیا سو ہو گیا، خواہ وہ سود کا لین دین تھا یا کسی اور گناہ میں پڑے ہوئے تھے، اس کو چھوڑ کر اللہ رسول کی بات مانو اور اب اس نیکی کے رستے میں دوڑ لگاؤ. الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو. کیونکہ انسان کسی چیز کو کب چھوڑ سکتا ہے؟ جب اس سے بہتر چیز اس کو ملنے کا یقین ہوتا ہے. تو کہا سود چھوڑ دو اور اس کے بدلے کسی اور چیز کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اس جنت کے لیے بھاگو. ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورۃ الحدید آیت 21 میں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں سبقت کا لفظ آتا ہے، یہاں سارعوا ہے، وہاں سابقوا ہے. وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، یہاں سماوات والارض آتا ہے، وہاں سماء والارض آتا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ 148 میں آپ پڑھ چکے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو. یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، کیونکہ انسان کو کچھ خبر نہیں کل کیا ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ کوئی بتائے کل کیا ہوگا؟ نہیں پتا نا، واقعی نہیں پتا نا. ہم اس معاملے میں بالکل بے بس ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں کل کیا ہوگا، ٹوٹل ڈارکنس ہے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ کل ہوگا بھی یا نہیں. پھر انتظار کس بات کا ہے؟ کس چیز پہ توقع ہے کہ اچھا پھر کر لیں گے، کچھ بعد میں کر لیں گے؟ نہیں، جو کرنے کا موقع ہے اسے کر گزرو، دیر نہ کرو. جب کل دیکھا نہیں تو کل تک ٹالتے کیوں ہو؟ جو کرنا ہے کر لو، جو کر سکتے ہو کر جاؤ. سارے جلدی کرو، دوڑو، بھاگو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. سارا جو ہے نا وہ مقابلے میں آگے جانا ہوتا ہے، مسارعت باب مفعلہ سے ہے. تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے. اب متقین کی ڈیفینیشن، کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء، جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگی میں بھی. سراء کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، سرور سے ہے نا، سین رے رے اس کا روٹ ہے. سرا یسر، سراء اس خوشی کو کہتے ہیں جو مالدار ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے انسان کو. جب آپ کو پیسے ملتے ہیں تو کوئی خوشی ہوتی، کوئی مال ملے آپ کو
تو خوشی ہوتی ہے نا. وہ خوشی جو مال ملنے پہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سرا. اور درا تکلیف کو کہتے ہیں، تنگی کو کہتے ہیں، خواہ وہ غربت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی نقصان دہ چیز کی وجہ سے، یعنی نقصان کے ساتھ. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ خرچ کرو. اس وقت بھی کرو جب تمہارے پاس ہے اور تم خوشحال ہو، خوش باش ہو، تو خرچ کرو. کیونکہ عموماً انسان خوشحالی میں خرچ نہیں کرتا. کیوں؟ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے میں کس لیے خرچ کروں، یہ سب کچھ تو مجھے انجوائے کرنے کے لیے ملا ہے، اور میرے اوپر کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی تو نہیں کہ میں خرچ کروں. خرچ کب کرتا ہے انسان؟ عموماً جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ تکلیف آتا ہے، پھر انسان کہتا ہے چلو صدقہ کر دیتے ہیں، صدقہ رد بلا ہے، تاکہ بلا ٹل جائے. کوئی شک نہیں، بلا ٹلتی ہے صدقے سے، لیکن صرف بلائیں ٹالنے کے لیے مت صدقہ کرو. خوشی کی حالت میں بھی صدقہ کرو، اچھے حال میں بھی کرو. الذین ينفقون فی السراء، کیونکہ انسان خوشی میں بھی بھول جاتا ہے اللہ کو. خوشی میں ایسی مستی چھاتی ہے کہ انسان اللہ کا حق دینا بھول جاتا ہے، اور تکلیف میں بھی ایسا انسان کا ہوش جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان خاص حالات میں بھی جب انسان خوشی کی پیک پر ہو یا غم کی حالت میں ہو، فائدہ اس کو ہو رہا ہو، اس کو کچھ مل رہا ہو یا پھر اس کے ہاتھ سے جا رہا ہو، دونوں حالتوں میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ہر ایک پر اور ہر حال میں لازم ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صدقہ ہر حال میں لازم ہے. ہر حال میں. ہر حال سے کیا مراد ہے؟ خوشی کا حال ہو یا برا حال ہو، خوش حال ہو یا بد حال ہو، ہر حال میں صدقہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کو یاد رکھتے ہوں؟ وہ تقویٰ کی بات ہو رہی تھی نا، صبر تقویٰ سے آتا ہے، شکر تقویٰ سے آتا ہے. اور تقویٰ کی علامت ہے کہ متقی کون ہے؟ جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں. عموماً ہم خوشی میں تو بھول جاتے ہیں، اور تھوڑا ہو تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو اپنا ہی پورا نہیں ہوتا، ہم تو اپنا ہی نہیں پورا کر سکتے. نہیں، سبھی کرو. جو پورا کر سکتا وہ بھی کرے، جو نہیں کر سکتا وہ بھی کرے. کیوں اتنی تاکید کی گئی کہ مال کی کمی ہے تب بھی صدقہ کرو؟ وائی؟ تاکہ مال کی محبت کم. یہ مال کی محبت نہیں تو جنگ احد میں کام خراب کیا تھا. تو مال کی محبت کم ہو، اور پھر دینے کا مزاج. وہی جو بات میں نے آپ کو کی نا کہ اسلام دینے والا بناتا ہے اور دیتے رہنے کا مزاج پیدا کرتا ہے. دیتے چلے جاؤ، کیونکہ معاشرے میں خوشحالی آ نہیں سکتی جب تک دینے والا نہ بنے انسان. الذین ينفقون فی السراء والضراء، سورۃ الطلاق آیت 7 میں آتا ہے لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. یعنی کس کو کتنا خرچ کرنا ہے؟ جس کے پاس زیادہ ہے وہ کیا کرے؟ زیادہ کرے. جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں سے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ہے. اور اس کے برعکس وہ صحابی بھی جن کے پاس صرف کل کمائی ایک مٹھی کھجور ہے، تھوڑے سے تھوڑا رکھتے ہیں، وہ بھی خرچ کرنے والے ہیں. اور ویسے بھی صدقہ مال بڑھاتا ہے، دینے سے اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. انشاءاللہ ایک پوری سیریز اس پر، صدقہ مال بڑھاتا ہے. یعنی اگر زیادہ ہے پھر تو کرو، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اگر زیادہ کرنا چاہے اپنا مال تو بھی صدقہ کرنا شروع کریں. تو جو دیں گے اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس کا رزق تنگ ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا. مثلا کسی کے پاس 1,00,000 ہے تو وہ اس میں سے 1,000 کر سکتا ہے، کسی کے پاس 1,000 ہے تو اس میں سے 100 کر سکتا ہے، کسی کے پاس 100 ہے تو اس میں سے 1 کر سکتا ہے، لیکن سب کو کرنا ہے. اور پھر وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے. کاظم کا لفظ ہے نا کاف زوئے میم سے. کظمہ کا معنی ہوتا ہے کظمۃ القربہ، پانی کا جو بیگ ہوتا ہے نا،
پانی کی مشق، اس کے منہ کے اوپر جو وہ تسمہ باندھتے ہیں نا تو اس کو وہ کہتے ہیں، یعنی جیسے کسی چیز کا ڈھکن بند کرتے ہیں آپ، ایئر ٹائٹ کرتے ہیں. تو غصے کا جو طوفان اندر پیدا ہوتا ہے تو کیا کرو، اس کو ایئر ٹائٹ کر دو، اس کو بند کر دو، اس کو اندر رکھو، اس کو باہر نہ نکلنے دو. جیسے ابلتا پانی باہر نکلے گا تو کیا ہوگا، جس پہ چھینٹے پڑیں گے سب جلیں گے. تو غصے کی حالت میں جو بولو گے، جو سنے گا سب جلیں گے. تو والکاظمین الغیظ، اور کظوم کہتے ہیں سانس روکنے کو، خاموش ہونے کو. اور حدیث میں بھی آتا ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے جو غضبناک ہو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، خاموشی اختیار کرے. اور غیظ کا معنی کل میں آپ کو لکھایا تھا، خون کا اندر سے جوش مارنا، شدید غصہ ہونا. والکاظمین الغیظ. ایک شخص نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. اس نے پھر عرض کیا کہ مجھے اچھی سی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. پھر اس نے یہی کہا، آپ نے کہا غصہ نہ کر. ہر دفعہ وہ یہی پوچھتا اور ہر دفعہ آپ یہی بتاتے، غصہ نہ کر. ایک کیسٹ بھی ہے غصہ جانے دو، اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اس سارے موضوع پر، لیکن کاظمین الغیظ کی میں تھوڑی سی ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں جو فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ ایسے موقع پر انسان اللہ کا ذکر کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ کس سے ہے، شیطان سے، اور شیطان آگ سے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضو کرنے کا بھی طریقہ بتایا، یعنی پانی کا استعمال جو ہے وہ انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر اسی طرح خاموش ہونے کی بات حدیث میں آتی ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، انسان ذکر کرنے لگے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے پوزیشن بدلنا بھی ہے. کھڑے ہیں تو یا بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں یا باہر نکل جائیں، جگہ بدل دیں، پوزیشن بدل دیں، سچویشن کو اوائڈ کریں، یعنی جگہ چھوڑ دیں. پھر ان باتوں کو اور ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں جو غصے کا سبب بنتی. عموماً آپ نے دیکھا کہ جب کام کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے نا اور ٹارگٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے، بچوں پہ بھی آتا ہے، سب پہ آتا ہے. تو کوشش کریں کہ کاموں کو فارغ وقت میں نپٹا لیں تاکہ ڈیڈ لائنز قریب نہ ہو اسائنمنٹس کی اور پھر سارے گھر والے متاثر نہ ہو. پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ کیا چیز اس کو ہیلپ کرتی ہے. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے تو کوئی کام شروع کر دیں. کوئی ذہنی کام اگر آپ کو ہیلپ کرتا ہے، کچھ پڑھنا، کچھ قرآن کا مطالعہ یا کچھ بھی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا، یعنی بیسیکلی یہ کیا کام تھا، اسے کو چینلائز کرنا، اسے بہتر راہ دیں. پھر یہ بھی ہے کہ انسان لانگ ٹرم میں یہ بھی دیکھے کہ اس کی کوئی ایٹنگ ہیبٹس تو ایسی نہیں یا اور لائف سٹائل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ بعض مخصوص چیزوں کا کھانا ہمارے جسم میں مخصوص قسم کے کیمیکلز کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا ٹیمپر جو ہے وہ اس کے لیے کنٹرولبل نہیں رہتا. بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخصوص غذائیں ان کو ہائپر بنا دیتی ہیں اور وہ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی، یعنی غذا اپنی درست رکھے انسان، کیونکہ اس کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، مزاج پر اثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ماحول اور دوست اور لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کسی کی کوئی ایک بات آپ کو غصے میں مبتلا کر دیتی ہے، کوئی آ کے غیبت کسی کی کرتا ہے یا کسی کے خلاف بھڑکاتا ہے. بعض اوقات آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں ہوتا، آپ دوسرے کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اچانک کوئی آ کے آپ کا ذہن بھرنے لگتا ہے فلاں ایسے ایسے ایسے، اور آپ بیٹھے بیٹھے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو دل میں کوئی بات ہی نہیں تھی. ہمیں کیا سکھایا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی. آپ کے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ساتھ آپ کو مزید بھڑکانا چاہیے اس کو، ہاں ہاں بالکل تم ٹھیک ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الٹا اس کو سمجھانا چاہیے نہ کہ اور بھڑکانا چاہیے. تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو جنت کس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، سل من قطعک
وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس سے جوڑو جو تم سے کاٹے، اسے معاف کرو جو تم پہ ظلم کرے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محسن لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ جو بات ہوئی نا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کسی انسان پر خرچ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کو معاف نہ کر سکے، کیونکہ اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بھی گرج ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ پی جائیں، غصہ دبا لیں۔ غصہ پینے کے بعد عموماً اثر کیا ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے اپنے اوپر؟ عام طور پر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے اپنے اندر غصہ رکھ کے اپنا ستیہ ناش کر لیا، بیمار پڑ گیا۔ اس کا حل لوگوں نے کیا نکالا، ڈاکٹرز نے کیا نکالا کہ تم غصہ اپنے اندر نہیں رکھا کرو، بلکہ کیا کرو، بس غصہ نکال دیا، غصہ کر لیا، اندر نہ رکھو غصہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ باہر نہ نکالیں، ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ آپ غصہ باہر نکالا کریں۔ کیوں باہر نکالا کریں؟ کیونکہ آپ کو نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، باہر نہیں نکالیں کیونکہ باہر نکالنے میں زیادہ نقصان ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر غصہ نکالتے ہیں تو اس کے اثرات دور دور تک چلے جاتے ہیں، اور اگر نہیں نکالتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ پینے کے بعد پھر اس کو اندر رکھو اور رکھ کے بیمار پڑو اور رکھ کے کڑتے جاؤ اور جلتے جاؤ۔ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ معاف کرنا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اور اس کو کس طرح انکریج کیا؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہہ کر، کہ محسنین سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ محسن کون ہے؟ کسی بھی کام کو خوبصورت طریقے سے کرنے والا۔ تو خوبصورت طریقے سے کرنے والا ہی تو غصہ پی سکے گا۔ کیا غصہ نکالنے سے بھی کبھی خوبصورتی ہوئی؟ غصہ کرنے والا بھی کبھی خوبصورت نظر آیا؟ یعنی جو شخص غصے میں بول رہا ہو اس کی شکل بھی خوبصورت نہیں رہتی، اس کی آنکھیں کیسے ہوتی، اس کے رنگ کیسے ہوتا ہے، اس کی زبان کیسے بول رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ پورے شیطان کے تسلط میں آ جاتا ہے انسان، اور واقعی ہوتا ہے تسلط میں، شیطان انسان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ محسن انسان بن ہی نہیں سکتا اگر وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ کر کے اپنی شکل بگاڑے اور اپنا اخلاق برباد کرے، کیونکہ شکل و صورت تو کیا، انسان اخلاقی اعتبار سے بھی گر جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں غصہ کرنا جو ہے اور غصہ اس طرح نکالنا جو ہے اور غصے کا اظہار کرنا اور وہ بھی نیگیٹو انداز میں کرنا کبھی بھی انسان کو اچھا نہیں رہنے دیتا، اور پھر اندر رکھنے سے انسان کئی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ انتقام کی آگ سلگتی رہتی ہے، انسان کو کھوکھلا کرتی رہتی ہے، چاٹتی رہتی ہے اندر سے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ معاف کرنا۔ گویا غصے کا اظہار معافی کی صورت میں ایک خوبصورت اظہار ہے، اور پھر اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے وہ کیا قوت ہو کہ انسان معاف کر دے۔ معاف کیوں کرے؟ ٹھیک ہے اللہ محبت رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے ملے گا کیا؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالی کی طرف سے منادی ہوگی، یعنی آواز دی جائے گی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے قصور دنیا میں معاف کیے ہوں گے۔ گویا وہ اٹھ کے پھر اللہ سے جو چاہیں مانگ لیں۔ اب اگر آپ کو کہیں ایسا موقع دیا جا رہا ہو کہ آپ اٹھ کر جو چاہیں مانگیں کسی سے، اور وہ بھی اس سے کہ جو سب کچھ دے سکتا ہو، اس کی قیمت بس صرف یہ ہے کہ دوسروں کے خلاف دل سے برے جذبات نکال دو، معاف کر دو۔ اور معاف کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ عین فی واو، مٹانا، مٹا دو، صاف کر دو۔ اور ایسا کرنا ممکن ہے، اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہی نہ۔ اور اس میں ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. جو ہم واقعہ پڑھ رہے تھے سیرت میں کہ حذیفہ کے والد جو تھے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنوں نے ہی مار ڈالا تھا غلطی سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تم کو معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم. اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت کے پیسے دینا چاہے تو اس پر انہوں نے کیا کہا، میں اس کو مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسبل ہے، ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا. ایک مشکل یہ کہ جب ہم کسی کام کو یہ کہنے لگتے ہیں نا یہ ہو نہیں سکتا، کسی چیز کو کہیں یہ سمجھ نہیں آتی، یعنی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یا انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ چیزوں کو اس کے لیے ویسا ہی آسان یا مشکل بنا دیتی ہے. بعضوں کو چھوٹا چھوٹا کام کسی شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو مشکل سمجھتا ہے، اور جو مشکل سمجھتا نہیں اس کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی اگرچہ وہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہ اسے کر گزرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسا جوش، ولولہ، پیشن، ایسے احساس ہوتا ہے کہ اس سے کروا لیتا ہے. اصل میں ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم آرٹ آف تھنکنگ نہیں جانتے، ہماری سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، ہمارا شعور بیدار ہی نہیں ہوتا، ہمیں سوچنا سکھایا ہی نہیں جاتا، ہم سوچنا سیکھتے ہی نہیں. چلیے بتائیے مجھے سوچنا کیسے آتا ہے؟ اور میچورٹی کا تعلق بھی سوچ سے ہوتا ہے، عمر سے نہیں ہوتا. کیسے سوچنا آتا ہے؟ انسان کی سوچ کو کیا چیز ابھارتی ہے؟ سوچ کا عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ اصل میں دو چیزیں اس میں فائدہ دیتی ہیں. ایک سیکھنا اور سکھانا، یعنی علم کی جو ایکٹیویٹی ہے، جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، آپ کا دماغ وسیع ہوتا جائے گا. جتنی زیادہ مطالعے کی وسعت ہوگی آپ کی ذہن کی بھی وسعت اتنی بڑھتی جائے گی. دوسرے، علم والوں کی صحبت، علم والوں کے پاس بیٹھنا، کیونکہ جس انداز سے وہ سوچتے ہیں پھر آپ بھی ویسے سوچنے لگتے ہیں، ان کے اثرات آپ پر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عربوں کی سوچ بس بدل دی تھی. آپ نے ان کے اندر کوئی خاص پوٹینشیل نہیں ڈالا تھا، وہ تو ان کی اپنی صلاحیتیں پہلے سے موجود تھیں، وہ غلط رستوں پہ استعمال ہو رہی تھی. آپ نے سوچ بدلی تو وہ ساری کی ساری صحیح رستے پر استعمال ہونے لگی، اور ہر چیز میں آپ کی سوچ مثبت ہوتی تھی، جس سے صحابہ کرام کی سوچ بھی مثبت ہو گئی، اور اس مثبت سوچ سے انہوں نے پھر مثبت کام کیے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی اور ادیان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، عقل مند لوگ جن کے اندر وزڈم ہے، ان سب کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوچنے کا انداز ہی ان کو بڑا بناتا ہے یا ان کو کامیاب زندگی کا گر دیتا ہے. تو کامیاب زندگی کا جو راز ہے وہ مثبت سوچ میں ہے، درست سوچ میں ہے. اگر آپ کی سوچ درست نہیں تو وہی چیز آپ کو غصہ دلا دے گی، اور اگر آپ کی سوچ درست ہے تو آپ اسی میں ایک مثبت پہلو نکال لیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مثلا یہ آپ کی کتاب ہے اور کوئی اس کے اوپر دو چار اپنی لا کے رکھ دیتا ہے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ مثلا آپ کی کتاب کے اوپر کسی نے اپنی کتابیں لا کے رکھ دی، آپ کے بیگ کے اوپر کسی نے اپنا لا کے رکھ دیا، آپ کی چیزوں کے اوپر کسی نے اپنی لا کے تھوپ دی، کیا کریں گے اس وقت؟ ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملی، ایسی غلطی نہیں ہم کسی کی مانتے. دو مذہب کے لوگ تھے، تو ایک مذہب کے شخص نے دوسرے کو اپنے گھر بلایا صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کا کیلیبر کتنا ہے، یا اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے اندر پیشنس کتنا ہے، یا اس کی سوچ کیسی ہے. تو اس نے ایسے کیا کہ اس کی مذہبی کتاب کو نیچے رکھ دیا اور اپنی کتابوں کو اوپر رکھ دیا. تو اسے بلا کے کہتا اچھا یہ دیکھو کہ کیسا لگ رہا ہے، تمہاری کتاب کیسی لگ رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارے مذہب کی کتاب سب سے نیچے کوئی رکھ دے اور اپنے مذہب کی اوپر رکھ دے تو ہم فوراً کیا کہیں گے؟ تم نے توہین کر دی. تو اس نے کہا مسکرا کے کہ بنیاد تو اچھی ہے، بنیاد تو اچھی ہے. سوچ کا فرق ہے نا. ایک ہی واقعہ کیا بنا سکتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان ایک جہنم برپا کر سکتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد. اور مثبت سوچ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اس سچویشن کو اوائڈ کر سکتا ہے اور اسے ختم کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ بہائی فرقے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایران میں ان کے بیس ہے. شاید وہ لوگ ہندوستان جب آئے تو وہاں کی
حکومت نے یہ کہا کہ تم ہمارے ملک پر ایک بوجھ ہو، ہم تم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیڈر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، ایک گلاس دودھ لیا اور اس میں شکر ملا کے تو اس کے سامنے رکھ دیا، جو سمبل تھا کہ ہم بوجھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ اسی طرح کام کریں گے جس طرح شکر اس دودھ میں مل کر اس کو میٹھا کر گئی، ہم تمہاری اکانومی کے لیے اور ہم تمہارے ملک کی ترقی کے لیے دودھ میں میٹھے کی طرح ثابت ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیاوی قوموں کے درمیان جنگیں ہوں یا افراد کے درمیان جنگیں، یہ ساری بنیاد کرتی ہیں کس پر؟ سوچ پر، کہ آپ کسی بھی چیز کو کس طرح لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں منفی سوچ کا شکار ہو جائیں، کیونکہ کمزوری تو ہر انسان میں ہے، پاک کوئی نہیں، کامل کوئی بھی نہیں، ہر انسان میں کمزوری، اگر آپ کسی کی کمزوری کو اس کے منفی پس منظر میں دیکھیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں ہر وقت غصہ پیدا ہوگا، ہر وقت آپ کا دل اندر سے کھولتا رہے گا، جلتا رہے گا، اور آپ اپنی خوشیاں برباد کر لیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اسی کے اندر سے ایک مثبت پہلو تلاش کر لے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ اس مثبت پہلو کو دیکھیں تو آپ کو اس میں کئی ایک فائدے بھی نظر آئیں گے۔ تو ان مع العسر یسرا، ہر عسر میں یسر ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، ساتھ۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ پھول اسے بغیر کانٹے کے ملے، تو یہ اس دنیا میں ممکن نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کی چیزیں بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی مشکل کے مل جائیں، وہ ممکن نہیں۔ بہرحال واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کی سوچ میں بھی حسن ہے، جس کی گفتگو میں بھی حسن ہے، جس کی عبادات میں بھی حسن ہے، جس کے معاملات اور رویوں میں بھی حسن ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے لیے جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں۔ فاحشہ، فاحشہ کہتے ہیں بڑی برائی کو جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، ایسا گناہ جس کا اثر اپنی ذات تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی جائے۔ مثلا غیبت فاحشہ ہے، زنا فاحشہ ہے، کیونکہ اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے فاحشہ سرزد نہیں ہوتی، یعنی کبھی غیبت ہوئی نہیں، یا کبھی ان کے منہ سے کسی کے لیے کوئی برے لفظ نکلے نہیں، یہ تو ہوگا کیونکہ انسان ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرتے کرتے آپ ایک دم دوسرے کے ساتھ تلخ ہو جاتے ہیں، سنا کے نکل جاتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو آر دلانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا اس کے منہ پہ یا پیچھے کہنا، یہ سب فاحشہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میری زندگی تو ان سے بالکل پاک ہے، میں نے تو آج تک یہ کیا ہی نہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بعض اوقات انسان دوسروں سے نہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں انسان کے منہ سے سخت بات نکل ہی جاتی، اور کچھ نہیں تو انسان ایسی کس چیز سے اٹک گیا اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اس چیز کی ہے تو نہ کوئی سوچ ہے نہ سمجھ ہے، وہ تو عقل ہماری خراب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں اور گزرے اس کے اوپر سے اور پھسلے اور گرے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان جب ایسی باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک گلٹ آتی ہے، پھر غصے میں اور جلدی میں منہ سے نکال تو بیٹھا، بعد میں پچھتاوا آتا ہے۔ تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، متقی کون ہوتے ہیں؟ ایسے کانشیس لوگ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا خود پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، فاحشہ یعنی دوسرے پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ظلموا انفسہم خود پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ایسا گناہ جس کا اثر خود ہی پر پڑے، مثلا شراب پینا، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً خیال آتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، جو ہی احساس ہوتا ہے غلطی ہو گئی فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ہاں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرتے، اپنی غلطی پہ جم نہیں جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوں گی. غلطی ہونے پر ایک تو یہ نا، پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ کوئی کر دے اور ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کریں، اس کو معاف کر دیں. اب یہ ہے کہ ہم خود ہی کر دیں. یعنی ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کسی کی غلطی جس سے ہمیں غصہ آئے، اور اس آیت میں ہماری غلطی چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو یا اپنی جان پہ ظلم ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں؟ ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اپنے گناہوں کی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ جیسا وضو کرے، یعنی پورا طریقے سے سنت کے مطابق، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی توجہ سے نماز پڑھے. حدیث نفس کیا ہوتی؟ دل سے باتیں کیا کرنا؟ تو انسان زبان سے کچھ کہہ رہا تو مگر اندر کچھ اور ہی سوچ کی ریل چل رہی ہوتی، وہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اگرچہ 2 رکعت ہیں مگر یہ 2 رکعت سنبھال کے پڑھنا، یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ الرٹ ہونے کا نام ہے، کانشیس ہونے کا. تو یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان پھر فوکس کرے. تو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کون کرے گا. سورۃ التوبہ آیت 104 میں آتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. سورۃ النساء آیت 110 میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، بالکل اسی مفہوم کو ادا کیا گیا اس میں. جس نے کوئی برائی کر لی یا اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لی، تو کیا ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا. قسم کھا کے اس نے کہا تھا آخر دم تک بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا. یعنی ابلیس بھٹکاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے، بس شرط یہ ہے کہ بخشش سچے دل سے مانگ لی جائے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے، گناہوں پر جمے نہیں انسان. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ مسیحی عقیدے میں کیا آتا ہے کہ معاف کون کرے گا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ مسیح اور ان کے نائبوں کے اختیار میں ہے. اسی لیے تو وہ اپنے جیسے انسانوں سے جا کے کیا لیتے ہیں؟ معافی نامے. یوحنا میں ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس کو لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں اصل اتھارٹی گناہ بخشنے کی صرف اللہ کے پاس ہے. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک دعا ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان شرمسار ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، غلطی کو مان جاتا ہے کہ میری غلطی ہے، کوئی زبان سے بات نکل گئی، فوراً خیال آیا غلطی، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جو ہی زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو ضمیر ملامت کرنا شروع کر دو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کوئی اور باہر سے سمجھانے والا ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اللہ نے اندر ایک سمجھانے والا رکھا ہوا ہر ایک کے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک مصلح اور ناصح بیٹھا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں، لیکن اکثر ہم اس کی سنتے نہیں، اس کی باہر والے کی بھی نہیں سنتے، اندر والے کی بھی نہیں سنتے. تو جب کوئی کسی کی بھی نہ سنے، نہ اس کان سے سنے اور نہ اس سے سنے، نہ اندر سے سنے اور نہ باہر سے سنے، تو پھر کیسے وہ اعتراف کرے گا؟ اعتراف نہیں کرے گا تو معافی کہاں سے ملے گی؟ معافی کے لیے شرط ہی اعتراف ہے، اور اعتراف عاجزی سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ عاجزی سے آتا ہے.
کہ یا رب میں انسان ہوں، کمزور ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا، اور ایک تو ہے نا صرف رسمی طور پہ سمجھنا اور رسمی جملے بولنا میں بہت گناہگار ہوں، وہ نہیں، حقیقی معنوں میں گناہگار سمجھنا خود کو اور اعتراف کر لینا کہ I was wrong، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ مغفرت، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی گروہ گزر چکے۔ سنن، سنت ان کی جمع ہے، سنت کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان میں واقعہ، راستہ، امت، طریقہ، اور خاص طور پر سنت کا لفظ کھلی شاہراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ راستہ جو شاہراہ عام ہو، وہ طرز زندگی جس کا ہمیشہ انسان التزام کرے، لیکن یہاں مراد قومیں ہیں، امتیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، سین یہ رے، سیر، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا کسی بھی مقصد کے لیے۔ ہمارے ہاں تو سیر کس کو کہتے ہیں؟ آؤٹنگ کے لیے۔ تو عربی میں سیر جو ہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے چلنے کو کہتے ہیں، سارا یسیر سیر۔ فسیروا فی الارض، یہاں عبرت کی نگاہ سے چلو، عبرت کے لیے چلو۔ فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی تہذیبیں گزر چکی ہیں، کتنی قومیں گزر چکی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں، ہم ان کے آثار پہ گزرتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ بات کبھی نہیں سوچتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچوانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پچھلی ایسی قومیں جو اپنے وقت کی انتہائی ترقی یافتہ قومیں تھیں، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کیسی کیسی قومیں گزری ہیں، مثلا یونانی تہذیب گزری ہے، رومی تہذیب، ہندی تہذیب، مصری تہذیب، بیبلونینز کی تہذیب، بے شمار تہذیبیں گزری ہیں۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد سوچو کہ زوال کیوں آیا؟ یعنی ایک قوم جو دنیاوی لحاظ سے اتنی طاقتور ہو، اس کا آرٹ، کلچر، فن، فنون، اس میں بے شمار افراد اس قوم کی معیشت کو آگے بڑھانے والے، سب کچھ کرنے والے، لیکن پھر بھی وہ زوال پذیر ہو گئے، کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا یہ فیکٹ نہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں اور بہت ایسی ایسی تہذیبیں کہ انسان جن کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے؟ لیکن کبھی آپ کسی میوزیم میں گئے ہوں یا کسی ایسی جگہ پر تو کم ہی خیال آیا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کی تباہی کی وجہ کیا تھی، جو اتنے عقل مند تھے اور اتنے اسکلفل تھے اور اتنی زبردست اکانومی تھی ان کی، آخر یہ تباہ کیوں ہوئے؟ بیسیکلی وجہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا ہے، اللہ کی اطاعت سے روگردانی ہی انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اور ساری تہذیبوں کے بعد ذرا اپنی تہذیب کو بھی دیکھ لیجئے، اسلامی تہذیب جو ایک عروج پر تھی، اسے کیوں زوال ہوا؟ نام کے مسلمان رہ گئے۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے سارے انسانوں کے لیے، سبق ہے سب کے لیے، وہدن، اور ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ بیان تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اور موعظت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آپ نے پڑھا کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ لقمان میں آتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین ولا تہنوا ولا تحزنوا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جنگ احد پہ تبصرہ ہو کیسے رہا ہے، ایک دو باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سوچ بیدار کرنے کے لیے بہت سی اور باتیں ہوتی ہیں، پھر پلٹ کے واپس اسی جگہ پہ لایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز۔ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ایک ہی سبجیکٹ پہ خوب لیکچر پلاتے ہیں، اور یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے بات، کیونکہ انسان کے اندر ایبزارپشن کا لیول زیادہ نہیں ہوتا۔ ایک بات کو قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے سمجھانے کا؟
اور یہ انداز سارے قرآن میں پریویل کرتا ہے. ایک بات ہوتی، پھر اس سے متعلق کوئی اور بات لائی جاتی ہے، پھر اس سے متعلق کوئی اور بات، اور پھر اصل پہ لایا جاتا ہے تاکہ ریلیٹ کر سکیں. یعنی قرآن پاک صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جنگ احد میں جب ناکامی ہوئی تو ایک لسٹ پکڑا دی جاتی کہ یہ سبب ہیں تمہاری ناکامی کے، ان سے باز آ جاؤ اور آئندہ نہ کرنا. پھر کیا ہوتا اگر صحابہ کرام کو ایک لسٹ دے دی جاتی، جیسے اب بہت سے لوگ جنگ احد پڑھ کے نا ناکامی کے اسباب لکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 یہ سبب بنے تھے. جس طرح ہمارے ہسٹورینز لکھتے ہیں یا اینالسٹ لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھ کر ان کو بھی قرآن دے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ وائز بتا دیتے یہ سبب ہے تمہاری ناکامی کا، اور آئندہ یہ سبب نہیں ہونا چاہیے. کوئی تربیت نہ ہوتی، بات اندر نہ جاتی، کوئی اثر نہ ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہمارے ہاں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاؤ، کسی بھی جگہ پر قانون قاعدوں کی ایک لمبی لسٹ لکھ کے لگا دیتے ہیں. دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈونٹس، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، بس خلاص. اس کے بعد نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے اور نہ ہی وہ اندر اترتا ہے. جب تک پیچھے کوئی خوف یا کوئی پریشر یا کوئی نفع نقصان ساتھ نہ ہو. عموماً جو دنیاوی ادارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے 3 دن آپ اپنی جاب پہ لیٹ آئے تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا، آپ کی اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، آپ کی اتنی پروموشن رک جائے گی، اتنے ایکسیڈنٹ کیے تو آپ کی انشورنس اتنی بڑھ جائے گی، یہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا، اتنے ٹکٹ مل جائے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، قانون پڑھ بھی لیتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اس وقت، یہ کیوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ خوف ہوتا ہے پیچھے کہ یہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ صرف وقتی چیزوں سے خوف دلا کے کہ دیکھو وہ شیر آ جائے گا اور فلاں ہو جائے گی، یہ باتیں نہیں، بلکہ وہ آخرت کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے انسان کو کام کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ تمہاری نافرمانی اور تمہاری غلطی صرف ایک وقتی نقصان نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے اور صرف وقتی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، یا جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا کسی اور دوسری طرف پہنچا رہے ہیں. بڑے مقاصد اور دور رس نتائج کو سامنے رکھ کے چلو. کامیاب لوگوں کی ایک بہت اہم صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا، اور کمزور نہ ہونا، سست نہ پڑنا. تہنو کا لفظ وہن سے نکلا، واو ہے نون، وہن. وہن کہتے ہیں سست ہونے کو، کمزور ہونے کو، عمل اور ارادے کی کمزوری کو. جسمانی کمزوری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کردار اور اخلاق کی کمزوری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور نہ ہونا اور غم نہ کرنا. اگرچہ شکست ہو چکی ہے، جب انسان کو زندگی میں کوئی شکست ہوتی ہے تو عموماً 2 چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے. کیا؟ ایک تو اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے. مثلا دیکھیں نا، اگر خدا نخواستہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آئندہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس پہ اثر پڑتا ہے نا، ایسے لگتا ہے جسے پھر نہ مجھ سے ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو نقصان ہوتا ہے اس پہ غم ہوتا ہے. اب یہاں جنگ احد میں مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی تھی کہ جان کا بھی نقصان ہوا تھا، مال کا بھی ہوا تھا، اور وہ جو اتنا روب قائم ہوا تھا جنگ بدر کی فتح سے، وہ بھی شیٹر ہوا، وہ بھی ختم ہوا. تو بہت سے نقصان ہوئے تھے. ایسے موقعوں پر کس بات کا اندیشہ تھا؟ دیکھیے، جب زندگی میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ریلیٹ کریں اس کو تاکہ سمجھ آئے بات. کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے، غم، پریشانی. غم اندر کھانے لگتا ہے بندے کو، کیوں ہوا، کیسے ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب 2 کام تم مت کرو، 2 کام چھوڑ دو. نہ کمزوری دکھاؤ، نہ کانفیڈنس لوز کرو، اور نہ ہی غم کھاؤ، نہ حزن کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اسے پختہ کرو. غم کرنے کی بجائے، غم کھانے کی بجائے کیا کرو، ایمان مضبوط کرو. کتنا زبردست انداز ہے ہمت بڑھانے کا.
اچھا اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کے بچے نے گلاس توڑ دیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نقصان کر دیا، یہ ٹوٹ گیا ہے گلاس تو کوئی بات نہیں، اگر یہ نہ ٹوٹے تو فیکٹریاں کیسے چلیں؟ ہاں نئے برتن جب بھی بنیں گے نہیں پچھلے ٹوٹیں گے، یہ مثبت سوچ ہے نا ایک۔ چلیے ایک اور مثال، اگر آپ کا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، آپ چاہتے تھے وہ فلاں یونیورسٹی میں جائے، فلاں ڈگری کرے، نہیں کر سکا، اب آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں؟ اس کا کانفیڈینس جو لوز ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، آپ مدد فرماتے ہیں اور زیادہ کانفیڈینس لوز کرنے میں، ایسے ایسے تانے دیں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ ایک بھی تانا نہیں دے رہے، اتنا بڑا نقصان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں، 70 لوگ شہید ہوئے، روب جاتا رہا مسلمانوں کا، زخموں سے چور تھے لوگ، اور غلطی مسلمانوں ہی کی تھی، لیکن اس موقع پر ساری توجہ اصلاح کی طرف ہے، کوئی بھی چیز پر غم منانے کی طرف نہیں، اور ہاتھ سے جانے والی چیز پہ پچھتانے کو نہیں۔ ہم بالکل الٹ کام کرتے ہیں، کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ جائے، ناکامی ہو جائے، بس اسی کا وچار کرتے رہتے ہیں، ہوا کیوں، ہوا کیوں، اور جب تک انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ گرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا انتم الْأَعْلَوْنَ، تم تو اونچے جاؤ گے، تم تو آگے بڑھو گے۔ ہمارا بچہ فیل ہو جائے اور ہم اسے کہیں تم تو بہت آگے جاؤ گے، کبھی کہیں گے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ زندگی میں ایک چانس تھا، اس میں گئے تو اس کا مطلب نہیں ہمیشہ کے لیے ناکامی ہو گئی، اگر ایک چانس تمہارے ہاتھ سے گئے تو اگلا مل بھی جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بحیثیت امت حالت کیا ہے، کہ ایک طرف وہن، کچھ کرنے کے لیے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس اب تو مسلمانوں کا دنیا میں کوئی رو بھی نہیں رہا، اب تو وہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اب تو کوئی ان کے لیے چانسز ہی نہیں، کیونکہ ہر کوئی ان کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، ہر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے لیے مواقع ختم ہو گئے، یہی سمجھتا ہے نا مسلمان، اب تو ہمارے لیے مواقع ختم ہو گئے، اور پھر ساتھ غمگین بھی ہوتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، آج بھی اگر ایمان درست ہو جائے، ایمان حقیقی ایمان ہو جائے تو سارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے تنکوں کی طرح جو پانی کے ریلے کے ساتھ بہتے چلے جائیں، کہیں پاؤں جما ہی نہیں سکو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اتنے کمزور ہو جائیں مسلمان؟ فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو بات یہ ہے کہ جس قوم کے اندر اصل مقصد کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف دلچسپی بڑھ جائے اور وہ دنیا سے واپس جانا بھول جائیں، یعنی مسلمان خاص طور پر، تو پھر نقصان پہ غم ہوگا نا۔ یعنی جب دنیا سے محبت اور دنیا نہیں مل رہی تو غم بڑھے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، کسی بھی ناکامی کے پیچھے اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، عزم کی کمزوری۔ کوئی کام نہیں ہو پاتا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت نہیں ہوتی۔ جس کام میں نیت ہو وہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں مزید تسلی دی جا رہی ہے، اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگا ہے، چھو گیا ہے تو کیا ہوا؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، دوسری قوم کو بھی تو اسی طرح زخم لگا تھا، پچھلے سال بدر میں ان پر بھی تو مشکل آئی تھی۔ یہ کیا انداز ہے سمجھانے کا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، کتنی تسلی بھی ہے، پیار بھی ہے، اور ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایک اور واقعے سے، سوچ بیدار کی جا رہی۔ دیکھو تمہیں نقصان ہوا، ان کو بھی تو ہوا تھا، وہ تو اس نقصان کے باوجود پھر لڑنے آ گئے، تم بیٹھ جاؤ گے؟ تو ساری بزدلی ختم ہو جاتی ہے جب انسان سوچتا اچھا ہمارے تو صرف 70 شہید ہوئے، ان کے تو 70 قیدی بھی ہوئے تھے، ہم تو پھر بھی بہتر حالت میں۔ اور حضرت عمر جیسے لوگ تو اس وقت بھی بڑے اچھے حال میں تھے کہ جب ابو سفیان نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ ہم برابر ہو گئے اور الحرب سجال، تو حضرت عمر نے کہا ہرگز نہیں، ہمارے شہید جو ہیں وہ جنت میں اور تمہارے جہنم میں، ہمارا پھر بھی
پلہ بھاری ہے. تو یہ بھی حضرت عمر کی بھی سوچ تھی نا کہ ٹھیک ہے 70 ہمارے بھی گئے ہیں لیکن ہمارا نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ جنت میں پہنچ گئے. یہ ہے پازیٹو سوچ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. نداول، دال واو لام، گھمانا پھرانا، باری باری لانا، عدلنا بدلنا. مداولہ کہتے ہیں کسی چیز کو ایک سے دوسری طرف نقل کرنا، منتقل کرنا. یعنی آج ہماری باری تو کل تمہاری باری. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اہل حق کو بھی حق پر ہونے کے باوجود بعض اوقات نقصان سے دوچار کرتا ہے تاکہ انہیں یاد رہے. کیا یاد رہے؟ کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ جنگ بدر میں جیت چکے، آپ اسٹیبلش ہو گئے ایز اے فاتح، اب آپ کو اگلی دفعہ مزید محنت کی ضرورت نہیں، مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. زندگی آخری لمحے تک ہماری اسٹرگل کا ایک امتحان ہے. اور پھر اس شکست کے پیچھے ایک خاص وجہ یہ بھی تھی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ایمان والے کون ہیں. اچھا اللہ کو تو ویسے ہی پتا ہوتا ہے، تو مراد یہ کہ اللہ کو ظاہر کرنا تھا تاکہ سب کو پتا چلے کہ منافق کون ہے. اچھا یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، تاکہ اللہ جان لے کہ منافق کون ہے. یہ کہا کہ اللہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں. ایمان والوں کو چن کے الگ کرنا تھا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور لے لے تم میں سے گواہ، یا دوسرا معنی ہے شہید. تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت بھی تو دینی تھی نا. اگر نہ مارے جاتے جنگ احد میں تو شہادت جیسا اعلیٰ مقام کہاں سے پاتے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق ہے؟ کہ ہر نقصان کے پیچھے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. ان مع العسر یسرا بھی ہوتی ہے. دیکھیے کہ بعض چیزیں ویسے نہیں کھلتی، مشکل کے آنے پہ کھلتی. تو آپ دیکھیں کہ مثلاً کسی کی آپ سے دوستی ہے تو عام حالات میں تو نہیں پتا چلے گا کہ کون آپ کے لیے مخلص ہے یا نہیں، لیکن جب آپ پر مشکل آتی ہے اس وقت آپ کا ساتھ کون دیتا ہے، تو اس وقت دوست اور دشمن کی اپنے پرائے کی پہچان ہو جاتی. تو اسی طرح قوموں پر بھی جب مشکل آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارا ہے اور کون نہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ چن لے ایمان والوں کو، خالص کر لے، کھوٹ سے پاک کر لے ایمان والوں کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. سورۃ آل عمران میں یہ آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جس دن دو جماعتیں ملی تھی یعنی احد کے دن، تو اس دن تمہیں جو بھی مشکل ہوئی یا جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے اذن سے ہوئی تھی. اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی کہ وہ تمہیں شکست دلائے، اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ مومنوں کا بھی پتہ چل جائے اور منافقوں کا بھی پتہ چل جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی سبق یاد رکھو کہ تم سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے آزمائے بغیر. یعنی یہ جنگ تو تمہارے لیے ایک امتحان کا پرچہ تھا، آزمائش تھی، اور جنت میں جانے سے پہلے آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، امتحان تو ہوگا. ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا یا تم یہ سمجھتے تھے ان تدخلوا الجنت، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے. ویعلم الصابرین، اور جانا ہی نہیں کہ صبر کرنے والے کون ہیں. تو ٹیسٹ کیوں آتے ہیں زندگی میں؟ اللہ انسان کو پرکھتا ہے کہ اچھا اب یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی پسند کا یا ناپسند کا. زندگی میں طرح طرح کے امتحان آتے ہیں نا، جسے پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو مصیبت کے وقت کیا نہیں کرتے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، منفی رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں.
تو ایک بات جو آج آپ سب کو سیکھنی ہے کہ نمبر 1 زندگی میں امتحان یا ٹیسٹ کا آنا تو لازم ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کو دنیا میں بھی دکھانا اور قیامت کے دن بھی حجت تمام کرنا، ویسے تو اللہ کو پتہ ہی ہے، لیکن سب کے سامنے ظاہر کرنا کہ کون اس کے گھر کے قابل ہے اور کون نہیں، کس کو وہ اپنا مہمان بنائے اور کس کو نہیں۔ اگر آپ اللہ کے اس منصوبے کو سمجھتے ہو کہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت جنت بنا رکھی ہے اور اس کے لیے اسے خوبصورت انسانوں کا انتخاب کرنا ہے اور ان کو یہاں دنیا کے اس پلانٹ پہ بھیج کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کون کون ہمیشہ کے لیے اچھے گھر میں رہنے کے قابل ہے اور کون وہاں جانے کے لائق نہیں، ریجیکٹڈ ہے۔ یہ سلیکشن ہو رہی ہے یہاں سب کی، سب کا امتحان ہو رہا ہے، سب کا، کیونکہ ہم سب نے جلد اس زندگی کو ختم کر کے، اس چیپٹر کو کلوز کر کے ایک دوسری زندگی میں جانا ہے اور وہاں ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک اصل زندگی شروع کرنی ہے، اور وہ ہمیشہ کی ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم یہاں صرف ٹیسٹ کی حالت میں، ہمیشہ کہیں اور رہنا ہے۔ اس رہنے سے پہلے یہاں ایک اسکروٹنی ہو رہی ہے سب کی، کون اللہ کی مرضی سے حرام چھوڑ سکتا ہے، کون اس کی بات خوشی سے مانتا ہے، کون تنگی میں بھی مانتا ہے، کون خوشی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتا ہے، کون تنگی اور بدحالی میں بھی خرچ کرتا ہے، کون کس وقت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جن کے درجے بلند ہوں گے ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوں گی۔ اللہ نے جنت کے درجے بنا رکھے نا، جن کو وہ ہائیسٹ مقام دینا نا، ان کی آزمائشیں بھی بہت سخت ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورۃ التوبہ میں آتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور انہوں نے اللہ، رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو سب پتہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور جاہدوا کا لفظ جو ہے نا اٹموسٹ اسٹرگل کے لیے، کہ جو ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے صابروں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یہ بات بھی تو ہے نا، تم سب تمنا کر رہے تھے موت کی۔ موت کی تمنا کون کر رہا تھا؟ کون سے مومن؟ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، تو وہ اب بےتاب تھے باہر نکل کے لڑنے کو کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم ہی تو تھے جو موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہم شہید ہوں کسی طرح۔ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے کہ تم نے اس کی ملاقات کی۔ تلقوا کا لفظ لام قاف یہ سے ہے، لقاء، ملاقات، اور تمنون کا لفظ میم نون یہ سے ہے، تمنا کرنا، منا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو۔ کس کو؟ موت کو، کیونکہ اتنی افراتفری اور بگدڑ تھی اور اتنے بے شمار لوگ سامنے ہی شہید ہو رہے تھے، فرمایا تم نے دیکھ لیا وہ شہید ہوتوں کو اور اپنی طرف بھی موت کے بڑھنے کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہیں خود نظر آ رہا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، رأیتمو، رآ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور نظر بھی دیکھنا ہوتا ہے، تنظرون، اور بصرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رآ ہوتا ہے کسی چیز کو پرسیو کرنا، عقل اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا، اور نظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظر ڈالنا، تاکہ کوئی چیز نظر آئے یا نہ بھی آئے لیکن نظر ڈالنا، اور بصرہ بھی عام دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اگرچہ اور آیات بھی ہیں جس میں ابھی جنگ احد پہ بات ہوگی، لیکن بنیادی طور پر اس کا آیت 121 سے مختصراً خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ کی اسٹریٹجی آف وار بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح آپ نے سب کو اپنی اپنی جگہوں پر متعین کیا،
اس کے بعد مسلمانوں میں سے جو دو گروہ کمزوری دکھا رہے تھے یا حوصلہ ہار رہے تھے ان کی بات ہوئی اور ان کو تسلی دی گئی. دو گروہوں کو تسلی دینے کے بعد تمام مومنوں کو ان سمیت ایک خوبصورت واقعے کی طرف موڑا گیا یا ان کے ذہن کو پلٹا گیا کہ تم کیوں ڈرتے ہو اور کیوں گھبراتے ہو؟ کیا مادی وسائل کی کمی کے باوجود اللہ تمہاری بدر میں مدد نہیں کر چکا؟ اللہ کی مدد آتی ہے صبر اور تقوی کے ساتھ. پیچھے بھی چونکہ بات ہوئی صبر اور تقوی کی، ان تصبروا و تتقوا، دوبارہ یہاں دہرایا گیا بلا ان تصبروا و تتقوا. اللہ کی مدد صبر اور تقوی کے ساتھ آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں اور غیب کے فوجوں اور لشکروں کے ساتھ تمہاری مدد کر سکتا ہے، جس میں خاص طور پر یہاں فرشتوں کا ذکر ہے. اور پھر مقصد بتایا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جنگ کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کفر کا زور توڑنا ہے، جس میں لیقطع طرف من الذین کفروا ہے. پھر چونکہ مسلمانوں کو جنگ احد میں بالآخر ناکامی ہوئی اور فتح کے بعد ناکامی ہوئی، تو اس کے اسباب بتائے گئے کہ یہ دراصل تمہارے غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں سب سے بڑی بات مال کی محبت ہے. اس میں سب مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی مال کی محبت انسان کے مقصد کے راستے میں آئے گی وہاں کامیابی کے امکانات کم ہو جائیں گے. اور پھر مال کی محبت کم کرنے کے لیے ایک طرف سود کو ختم کرنے کی بات کی گئی، دوسری طرف پھر صدقات کو بڑھانے کی، جیسے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور نیکی کے کاموں کا مجموعی طور پر شوق دلایا گیا اور جنت کا شوق دلایا گیا. اور پھر تقوی والوں کی صفات بتائی گئیں، جن میں پھر خصوصاً غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا اور غلطی ہو جانے پر اللہ کو یاد کرنا، یعنی اجتماعی معاملات، لوگوں کے ساتھ میں معاملات درست رکھنا اور اپنی ذاتی زندگی میں اپنی بھی ساتھ ساتھ خود اصلاح کرتے جانا بہت ضروری ہے. تو بنیادی طور پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں کامیابی کے لیے، اجتماعی کامیابی کے لیے بھی اصل نسخہ اور ہتھیار انفرادی کیریکٹر کی درستگی ہے، انفرادی کردار کو مضبوط بنانا ہے، انسانوں کا شعور بیدار کرنا ہے، مثبت سوچ دینا ہے، اور ہر شخص کا کردار اہم ہے، اعلیٰ ترین اخلاق دینا ہے، اندر سے مضبوط بنانا ہے. اسی لیے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب بات ہو رہی ہے جنگ احد میں ناکامی کی، اور ساری تربیت پرسنل لیول پہ کی جا رہی ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی. تو جب تک فرد درست نہیں ہوتا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ خود بھی آپ اسوہ حسنہ سے اور تجلیات نبوت سے غزوہ احد کے بارے میں ضرور پڑھیے، تاکہ آپ ان آیات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. کوشش کریں کہ کل ہی پڑھ لیں. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.